پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں کپڑا بننے والا ایک بنتر رہتا تھا۔ یہ بنتر بہت غریب آدمی تھا۔ وہ اور اس کی بیوی صبح سے شام تک سوت کاٹتے اور کپڑا بنتے، مگر انہیں اتنے پیسے نہ مل پاتے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں اور اپنی پسند کے کپڑے پہن سکیں۔ صبح سے شام تک کی مزدوری کے بعد جو پیسے ملتے ان سے بنتر چاول خرید لاتا، کبھی کبھی کچھ اور پیسے مل جاتے تو وہ سبزی بھی خرید لاتا، ورنہ زیادہ تر دونوں میاں بیوی کو چاول اور نمک پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ بنتر کی بیوی روز روز چاول اور نمک کھا کھا کر تنگ آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح چاول کے ساتھ مچھلی بھی کھائے۔ مچھلی اور چاول بنگلہ دیش کے لوگوں کا من بھاتا کھاجا ہے، وہاں روٹی بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ایک دن بنتر جب شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی بولی، سنتے ہو پڑوس میں 4 دن سے برابر مچھلی پک رہی ہے، اور ہم ہیں کہ 4 سال ہو گئے مچھلی کی شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ بنتر نے مچھلی کا نام سن کر ہونٹوں پر زبان پھیری اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، مگر کیا کیا جائے، کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، میں مچھلی خرید سکتا۔ بیوی نے کہا، میں تھوڑا تھوڑا بچا کر کچھ پیسے جمع کروں گی، پھر تم مچھلی خرید سکو گے نا؟ بنتر ہنس کر بولا، پیٹ بھر چاول تو ہم خرید نہیں پاتے، کہاں سے پیسے بچائیں گے اور کہاں سے مچھلی خریدیں گے؟ بیوی چپ ہو رہی، مگر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ روزانہ کے خرچ میں سے کچھ پیسے ضرور بچائے گی۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا، میرے خاوند کی کمائی میں برکت دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور کئی مہینوں کی بچت کے بعد اس نے 8 آنے جمع کر لیے۔ بنتر کو جب اس کی بیوی نے بتایا تو اسے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے 8 آنے لا کر میاں کے ہاتھ پر رکھے تو وہ بہت خوش ہوا اور بازار جا کر اس نے آدھ سیر مچھلی خریدی۔ آدھ سیر مچھلی میں چھوٹی چھوٹی 3 مچھلیاں چڑھیں جو وہ لے کر گھر آ گیا۔ بنتر کی بیوی نے بڑی محنت سے مچھلیاں پکائیں اور پلیٹ پہ نکال کر جب دونوں کھانے بیٹھے تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بنتر بولا، 3 میں سے 2 مچھلیاں میں کھاؤں گا۔ بیوی بولی، واہ، پیسے جمع میں نے کیے، میرا حق زیادہ ہے، میں 2 کھاؤں گی۔ بنتر ذرا تیز ہو کر بولا، پیسے جو تم نے جمع کیے وہ بھی تو میں ہی کما کر لایا تھا، 2 مچھلیاں میں کھاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی دیر تک جھگڑتے رہے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے بولے گا وہ 1 مچھلی کھائے گا اور دوسرے کو 2 مچھلیاں ملیں گی۔ اس فیصلے کے بعد دونوں نے چپ سادھ لی۔ بنتر کی بیوی نے تینوں مچھلیاں پلیٹ سے واپس پتیلی میں ڈال دیں اور دونوں میاں بیوی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رات گزری، دوسرا دن ہوا، شام ہو گئی، مگر وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ دونوں کو ڈر تھا کہ جو پہلے بولے گا اسے 1 مچھلی ملے گی۔ بنتر کے پڑوسیوں کو فکر لاحق ہوئی، آخر کیا بات ہے کہ پورا دن گزر گیا، بنتر کے گھر سے کوئی آواز نہ آئی اور نہ کسی کے بولنے کی، آخر بات کیا ہے؟ پڑوسیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ حال پوچھیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا بنتر اور اس کی بیوی چادر اوڑھے لیٹے ہیں۔ پڑوسی سمجھے کہ سو رہے ہوں گے، انہیں جگایا، جھنجھوڑا، مگر انہوں نے آنکھیں تک نہ کھولی اور نہ منہ سے ایک لفظ نکالا۔ اب تو پڑوسی بے حد گھبرائے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ پڑوسی گاؤں کے پیر جی کو بلا لائے۔ پیر جی نے بنتر اور اس کی بیوی کو آواز دے کر پکارا، ان کے ہاتھ پیر ہلائے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخر پیر جی نے کہہ دیا کہ دونوں مر چکے ہیں، انہیں فوراً نہلا دہلا کر دفن کر دیا جائے۔ اتنی رات کے کوئی پڑوسی بنتر اور اس کی بیوی کو قبرستان لے جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ پیر جی کے سمجھانے پر مشکل سے 2 آدمی راضی ہوئے۔ پیر جی نے سوچا، پہلے بنتر کو پہنچاتے ہیں، پھر اس کی بیوی کو لے جائیں گے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ لیکن جو ہی ان تینوں نے بنتر کی چارپائی اٹھائی، بنتر کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھا اور لگا چلانے، میں 1 کھا لوں گا، میں 1 کھا لوں گا، تو 2 کھا لے، میں 1 کھا لوں گا، تو 2 کھا لے، بس یہی کہتا جائے۔ پیر جی کے خیال میں تو بنتر مر چکا تھا۔ مردے کو بولتا دیکھ کر وہ سمجھے کہ بنتر کا بھوت ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پیر جی کو کھا لے گا۔ ادھر وہ دونوں آدمی بھی ڈر گئے
وہ سمجھے کہ ایک بھوت دوسرے بھوت سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کو کھا لے۔ ان تینوں نے چارپائی دڑام سے زمین پر پھینکی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بنتر اور اس کی بیوی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اب بیوی نے پلیٹ میں مچھلیاں نکالی، 2 خود کھائیں اور ایک بنتر کو دی، اس لیے کہ پہلے تو وہی بولا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔